Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 10th. I am your Pakistan studies teacher, and today we will read our next topic from page number 14, chapter number 6, the era of government of Muhammad Khan Janejo 1985 to 1988. General Ziaul Haq amended 1973 constitution from parliamentary to a presidential system. The president took complete powers and the powers of the parliament were curtailed. Non-party elections were held for the National Assembly in 1985. The first session of the National Assembly was called on 23rd March 1985. General Ziaul Haq took the oath as the president for the next 5 years and Muhammad Khan Janejo took the oath as a prime minister. जनरल ज़ियाउल हक ने जो 1973 का दस्तूर था उसके अंदर अमेंडमेंट की, तब्दीली की, और क्योंकि जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में था वो पार्लिमानी दस्तूर था, यानी उसमें पार्लियामेंट को फोकियत हासिल थी। तो ज़िया दौर में क्या किया गया, इस आइन के अंदर तरमीम लाई गई और पार्लियामेंट्री से प्रेसिडेंशियल सिस्टम कर दिया गया मुल्क को, यानी मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम की बजाय सदारती निज़ाम जो है वो नाफिज किया गया। और इस निज़ाम के मुताबिक जो सदर होगा उसके पास तमाम इख्तियारात और तमाम पावर होंगी, और जो पार्लियामेंट की पावर थी वो कुर्टेल कर दी गई, यानी इनको ख़त्म कर दिया गया, कम कर दिया गया। फिर हम देखते हैं मुल्क के अंदर 1985 में ज़ियाउल हक ने जो है वो इलेक्शन करवाए, और जो इलेक्शन थे वो पार्टी बेस के ऊपर आप नहीं लड़ सकते थे, बल्कि ये नॉन पार्टी बेस्ड इलेक्शन थे। और इसके नतीजे में हम देखते हैं कि जो नेशनल असेंबली वजूद में आई उसका जो पहला सेशन था वो मार्च 1985 को हुआ, और जनरल ज़ियाउल हक ने इसमें बतौर सदर जो है अपना ओहदा संभाला अगले 5 सालों के लिए, और मोहम्मद खान जनेजो जो थे उन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो है वो हलफ लिया। फॉलोइंग आर द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ मोहम्मद खान जनेजो इरा, और ये मोहम्मद खान जनेजो का जो दौर था उसके कुछ इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो कि हम वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज़ लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ। जनरल ज़ियाउल हक मार्शल लॉ हैड completed 8 years in 1985. After becoming Prime Minister, Muhammad Khan Janejo declared that martial law should be lifted. Then the Parliament and Provincial Assemblies passed bill to lift it, which was done on 30th December 1985. जनरल ज़ियाउल हक ने अपने मार्शल लॉ के जब 8 साल मुकम्मल किए 1985 में, और फिर हम देखते हैं कि जब मोहम्मद खान जनेजो ने नॉन पार्टी इलेक्शंस के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा संभाला तो उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि मुल्क से अब मार्शल लॉ जो है वो हट जाना चाहिए, और फिर पार्लियामेंट से और सूबाई असम्बलियों से जो है वो मुख्तलिफ बिल पास हुए, और फिर मार्शल लॉ जो था वो प्रैक्टिकली हटा दिया गया 30 दिसंबर 1985 को। मोहम्मद खान जनेजो एज प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग, ऑल द नॉन पार्टी मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली formed an official parliamentary group in January 1986 which was named as the Pakistan Muslim League. फिर असेंबली के अंदर जितने भी जो मुख्तलिफ लोग जो इलेक्ट होके आए थे उन्होंने एक अपनी पार्लिमानी ग्रुप बना लिया जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नाम से मशहूर हुआ, और मोहम्मद खान जनेजो जो थे उसके सदर जो हैं वो मुंतखब हुए। He started to expand Muslim League membership in the entire country. The provincial chief minister became Muslim League's provincial presidents and its offices were opened all over Pakistan. The Muslim League was organized as a political party and its primary unit started enrollment at the lower level. फिर हम देखते हैं मोहम्मद खान जनेजो ने मुस्लिम लीग की मेंबरशिप को एक्सपेंड करने के लिए पूरे मुल्क में अपनी जो एफर्ट्स थी वो शुरू कर दी, और जितने भी सूबाई वज़राए आला थे वो अपने अपने सूबे के अंदर इज्तिमात के सदर जो थे वो बन गए, और पूरे मुल्क के अंदर मुस्लिम लीग के ऑफिस खोले गए, दफातर खोले गए इसके, और ये जमात जो है मुल्क के अंदर जो है वो मुनज़्ज़म हुई, और इसके अंदर मेंबरशिप की जो एनरोलमेंट थी वो भी स्टार्ट कर दी गई। फॉरेन टूर्स जो मोहम्मद खान जनेजो के बैरून मुल्क के जो दौरे थे वो देखते हैं। द लिफ्टिंग ऑफ मार्शल लॉ एंड द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी वाज वेलकम्ड बाय द फॉरेन वर्ल्ड। मोहम्मद खान जनेजो मेड सक्सेसफुल टूर्स ऑफ टर्की, जर्मनी एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन 1986। डिफरेंट एग्रीमेंट्स ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट वर साइन ड्यूरिंग दीज टूर्स। मार्शल लॉ जब हटा दिया गया इस मुल्क से और जब जमहूरियत वापस आ गई तो इसको बाहर की दुनिया ने वेलकम किया, और मोहम्मद खान जनेजो ने बड़े कामयाब दौरे किए टर्की, जर्मनी,
جرمنی اور یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے 1986 میں. اور ان دوروں میں انہوں نے مختلف جو ہے ایگریمنٹس جو ہیں وہ سائن کیے جو کہ باہمی دلچسپی کے امور سے متعلق تھے. Next is development programs of Muhammad Khan Junejo's government. Muhammad Khan Junejo's modesty, honesty and national spirit were very much liked by the public. محمد خان جنیجو کی جو شائستگی تھی, جو ان کی ایمانداری تھی اور جو قوم سے محبت کا جو جذبہ تھا وہ پوری پبلک میں بہت ہی پسند کیا جاتا تھا. The 7 Marla housing scheme, 5-point development program and plans to raise the literacy rate were appreciated, which played an important role for the development of the country. اور ان کے دور میں جو 7 مرلہ ہاؤسنگ اسکیم جو شروع کی گئی اور ڈیولپمنٹ پروگرام جو شروع کیے گئے اور ملک میں لٹریسی ریٹ کو بڑھانے کے لیے جو ایفرٹس کی گئی وہ بہت ہی قابل تعریف تھی. اور یہ تمام اقدامات جو تھے انہوں نے ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کیا. اوجری کیمپ ڈیزاسٹر, a sudden fire broke out an arms depot located between Rawalpindi and Islamabad in 1988. Many citizens were killed in this disaster. After hectic efforts of 1 week, it was brought under control. The Prime Minister was on tour of Sindh and the President on a tour of Kuwait. Both returned immediately to Islamabad. The Prime Minister formed an investigation committee and its report was presented to President Ziaul Haq. اوجری کیمپ ڈیزاسٹر یعنی اوجری کیمپ کا جو سانحہ ہوا راولپنڈی کے اندر جو جگہ ہے, اس اوجری کیمپ کے اندر جو کہ آرمی کا ایک کیمپ تھا, اس کے اندر ایک اچانک سے ایک آگ بھڑک اٹھی اور وہ آگ جو ہے تقریباً پورا ہفتہ لگی رہی. اور اس دوران بہت سارے شہری جو تھے وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. اس موقع پر جو پرائم منسٹر آف پاکستان تھے وہ سندھ کے دورے پہ تھے اور پریزیڈنٹ جو تھے وہ کویت میں تھے. دونوں فوراً اسلام آباد واپس پہنچے اور پرائم منسٹر نے ایک کمیٹی بٹھائی تاکہ وہ تحقیق کرے اس سانحے کی. تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب جو رپورٹ تھی اس کمیٹی کی وہ پریزیڈنٹ کو پیش کی گئی. دا ڈسمسل آف دا جنیجو گورنمنٹ. پھر جنیجو گورنمنٹ کا ہم خاتمہ دیکھتے ہیں ڈیو ٹو critical changes, differences developed between the president and the prime minister in 1988. پھر ہم دیکھتے ہیں یہ جو ساری سچویشن تھی اوجری کیمپ سانحہ کے بعد مختلف اختلافات جو تھے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے درمیان وہ سامنے آئے. آفٹر return from the foreign tour, the Prime Minister called a press conference on 29th May 1988 at the airport and answered the question of the news reporters. اور پرائم منسٹر جب بیرون ملک دورے سے واپس آئے تو انہوں نے ایئرپورٹ میں میڈیا پرسنل سے جو ہے وہ بات کی اور ان کے سوالوں کے جوابات دیے. اور اسی دن the President declared dismissal of Junejo government and dissolution of all assemblies in press conference held in Army House. اور اسی دن صدر پاکستان نے آرمی ہاؤس کے اندر ایک پریس کانفرنس کی اور گورنمنٹ آف پاکستان کے خاتمے کا اعلان کیا اور تمام اسمبلیز جو تھی ان کو ڈیزالو کر دیا, ان کو ختم کر دیا. دس از ہاؤ 3 years regime of محمد خان جنیجو اینڈیڈ. اور اس طرح سے 3 سال کا یہ جو جنیجو کا دور تھا وہ ختم ہوا. افغان جہاد, ریفیوجی پرابلم اینڈ دیئر امپیکٹ آن پاکستانی سوسائٹی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جو افغان جہاد تھا اور جو مہاجرین کا مسئلہ تھا, یعنی افغانستان پہ جب جنگ ہوئی, جب رشیا نے انویڈ کیا افغانستان کو, تو اس جو افغانیوں نے جو جہاد شروع کیا اس کا امپیکٹ ہم دیکھتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اوپر. اور جو ریفیوجی پرابلم تھا, جو مسئلہ مہاجرین تھا, جو مہاجرین افغانستان سے پاکستان آ رہے تھے, پاکستانی سوسائٹی کے اوپر ہم اس کا امپیکٹ دیکھیں گے. افغان جہاد, ریفیوجی پرابلم اینڈ دیئر امپیکٹ آن پاکستانی سوسائٹی. The invasion by Russian forces into Afghanistan in 1979 created a new challenge for Pakistan. General Ziaul Haq adopted a firm policy with great confidence and courage and stood against the intervention of the Russian forces. 1979 میں جو افغانستان کے اوپر رشین فورسز نے اٹیک کیا وہ پاکستان کے لیے بھی ایک چیلنج ثابت ہوا. اور ضیاء الحق نے اس دوران ایک بڑی واضح پالیسی اپنی رکھی اور بڑی جرأت سے اور حوصلے سے اپنے افغان بھائیوں کا ساتھ دیا اور جو رشین مداخلت تھی افغانستان کے اندر اس کے خلاف بولے. The beginning of jihad, Afghan nation bravely stood against the Russian attack and started jihad. The moral support of the government of Pakistan raised the morale of Afghani mujahideen. The mujahideen inflicted heavy defeats on Russian forces in every field. Russia was completely demoralized and became helpless in 1986, but the jihad was continued. The continued defeat disappointed the Russian tremendously. پھر ہم دیکھتے ہیں جہاد کا آغاز افغانستان کی طرف سے رشین حملے کے بعد
ہوا اور پاکستانی گورنمنٹ نے بھی اس میں جو تھا اخلاقی مدد جو تھی وہ افغانستان کی اور اس سے ان کا جو مورائل ہے وہ بلند ہوا، اور انہوں نے یکے بعد دیگرے جو رشین تھے ان کو مختلف مواقع کے اوپر شکست دی، اور جو رشیا تھا 1986 تک وہ بالکل ہیلپ لیس ہو گیا تھا، بے بس ہو گیا تھا افغان جہاد کے آگے۔ Geneva Accord, America and Russia signed an accord in April 1988 in Geneva. The Prime Minister of Pakistan, Mohammad Khan Junaid, also participated and signed it. Russia accepted its defeat and withdrew its forces from Afghanistan on 15th February 1989. This was the end of Afghan Jihad. پھر جنیوا میں ایک کنونشن منعقد ہوا، ایک اجلاس منعقد ہوا جس میں امریکہ اور رشیا نے ایک معاہدہ سائن کیا جنگ بندی کا، اور اس میں محمد خان جنیجو جو کہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے اس وقت کے، انہوں نے بھی حصہ شمولیت اختیار کی اور معاہدے پہ دستخط کیے۔ رشیا نے اس میں اپنی شکست تسلیم کی اور اپنی جو فورسز تھی، اپنی جو فوجیں تھیں افغانستان سے، وہ فیبرری 1989 میں واپس بلا لی، اور اس طرح سے جہاد کا خاتمہ ہوا۔ دا امپیکٹ آن پاکستانی سوسائٹی، the migration of Afghan refugees to Pakistan during a Russian attack had far-reaching effects on Pakistan society. More than 30 lakh Afghan refugees migrated to Pakistan. Pakistan gave shelter to the refugees and looked after them properly out of Islamic brotherhood and human sympathy. The services of General Muhammad Zia ul Haq are praiseworthy in Afghan jihad. Pakistan was appreciated internationally for the successful Afghan policy. پھر ہم دیکھتے ہیں افغانستان میں جو جتنا عرصہ جنگ رہی اور رشین انویژن رہی، جو 30 ملین افغان 30 لاکھ افغان مہاجرین جو تھے وہ ہجرت کر کے پاکستان آئے، اور پاکستانی سوسائٹی جو تھی، پاکستانی قوم جو تھی، انہوں نے اپنے افغان بھائیوں کو ویلکم کیا اور ان کی لک آفٹر کی، اور بھائی چارے کے ناطے اور انسانی ہمدردی کا جذبہ جو تھا اس کے تحت ان کی بھرپور مدد کی۔ اور اس دوران ہم ضیاء الحق کی جو جتنی بھی خدمات تھی وہ قابل تعریف ہیں، اور پوری دنیا میں جو ضیاء دور کی افغان پالیسی تھی اس کو سراہا گیا۔ اب آپ نے جو آج کا لیسن ہے اس میں سے آپ کا ایک کوشچن ہے ایکسرسائز میں، اور وہ کوشچن ہے آپ نے ایک نوٹ لکھنا ہے جہاد افغانستان پہ۔ تو افغانستان جہاد جو ہے یہ جس کی ابھی ہم نے ریڈنگ کی ہے اس کا آپ نے لکھنا ہے، یہ آپ نے شروع کرنا ہے پیج نمبر 15 دیکھیے، افغان جہاد والی ہیڈنگ کے نیچے سے دا انویژن بائی رشین فورسز سے لے کے اس کے بعد پہلی ہیڈنگ کے ساتھ دا بگننگ آف جہاد، اور پھر جنیوا ایکٹ، یہ دونوں پیراگرافز جو ہیں فرسٹ 3 لائن کے ساتھ آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، پیج نمبر 15 سے۔ یہ کوشچن جو ہے اپنی نیٹ نوٹ بکس کے اوپر کریں اور اسے لرن کریں۔ تھینک یو۔